پہلی بات تو یہ ہے کہ کل یعنی آج جو شروع ہو رہا ہے، آج نماز مغربین کے بعد تقریباً 7 بجے سے چاند گرہن کا آغاز ہو رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس موقع پر نماز آیات واجب ہے۔ جن حضرات کی زندگی میں اس سے پہلے گرہن لگ چکا ہے اور انہوں نے نماز آیات نہیں پڑھی ہے، وہ بھی متوجہ رہیں کہ ان پر نماز آیات کی قضا ہوا ہے۔ یہ نماز ایسی نہیں ہے کہ وقت آئے اور گزر جائے اور انسان کو فرصت مل جائے۔ بہرحال اگر آپ کو گرہن کی اطلاع ہو گئی ہے اور آپ کے سامنے چاند یا سورج کو گرہن لگا ہے تو آپ پر نماز آیات واجب ہے۔ اگر کسی نے ادراج غفلت نہیں پڑھی ہے تو اس پر اس گرہن کی نماز کی قضا ہو ہے۔ بلکہ یہ بھی آپ خیال میں رکھیں گے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے بزرگوں میں کوئی دنیا چلا گیا ہے اور اس کے ذمہ نمازیں باقی ہیں، مثلا نماز نہیں پڑھتا تھا، غافل تھا، متوجہ نہیں تھا، سال بھر کی نماز باقی ہے یا 2 سال کی نماز باقی ہے، تو آپ خالی اس کی 1-2 سال کی نمازیں پڑھ کے مطمئن نہ ہو جائیں، یا 2 سال کی نمازوں کا اجازہ دے کے دوسرے سے پڑھوا کے پیسہ دے مطمئن نہ ہو جائیے گا، اس لیے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ روزانہ والی نماز، جس کے لیے آپ نے اجازہ دیا ہے وہ یومیہ پنجگانہ نماز ہے، اور سال کے اندر بہرحال کوئی نہ کوئی چاند گرہن اور کوئی نہ کوئی سورج گرہن ضرور آتا ہے۔ مرنے والے پر جیسے پنجگانہ نماز کی قضا باقی ہے ویسے نماز آیات کی قضا بھی باقی ہے، اور وارث کی ذمہ داری اس طرح یہ ہے کہ مرنے والے کی نماز پنجگانہ کی قضا کا انتظام کرے، ویسے یہ بھی اس کا فریضہ ہے کہ اس کی نماز آیات کی قضا کا انتظام کرے، اس لیے کہ رہ جانے والوں پر چلے جانے والے کی تمام نمازیں واجب ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک نماز واجب ہوتی ہو اور کوئی ایک نماز ثابت ہو جائے۔ یہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس کو یاد رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ عام طور سے ہمارے ملکوں میں جو بہت سی جہالتیں غیر قوموں سے آئی ہیں، ان میں سے ایک جہالت یہ بھی ہے کہ چاند گرہن، سورج کے گرہن کے مواقع پر کچھ خاص قسم کے اعمال، کچھ خاص طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں، وہ کی جاتی ہیں، مگر نماز کا ہوش اکثر لوگوں کو نہیں ہوتا۔ حال یہ مسئلہ سب کو معلوم ہے کہ گرہن کے وقت آنا نہ کھاؤ، اور یہ مسئلہ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ گرہن کے وقت نماز پڑھو، جبکہ کھانا نہ کھانا مکروہ ہے اور نماز پڑھنا واجبات ہے۔ مکروہات کو چھوڑا جا سکتا ہے، چھوڑ دینا بہتر ہے، چلے گا بھی تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن واجبات کو چھوڑ دینے میں انسان گنہگار بھی ہو سکتا ہے اور جہنمی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ میں نے تذکرہ ضمن اس لیے بھی کیا ہے کہ یہ مسئلہ بھی کل پیش آنے والا ہے آپ کے سامنے۔ اس لیے بہت سے گھر ایسے ہوں گے جہاں کے رجب کے واسطے کل مغرب کے بعد نظر بھی ہوگی، تو مسئلہ کھانے کا بھی سامنے آ جائے گا، تو کل یہ ہنگامہ عجیب بھی کھڑا ہو جائے گا کہ نظروں کا کیا کریں۔ تو اگر آپ کراہت سے بچنا چاہتے ہیں، مغرور نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو انتظار کے 10 بجے رات کو چاند یہاں ختم ہو جائے گا، 10 بجے تک نماز پڑھیے، عبادت کیے، 10 بجے کے بعد کھائیے گا، سمجھیے کہ میں اور اگر نہیں برداشت کر سکتے تو کھا بھی لیں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ مکروہات میں کوئی آدمی گنہگار نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر نماز چھوڑ دی تو یہ یقیناً گنہگار ہوں گے، اور اس نظر کے کھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر اللہ کی بندگی کو چھوڑ دیا۔ اس لیے علی کا پہلا سبق یہ تھا کہ آئے ہیں تو خانے خدا میں سجدہ کیا ہے اور گئے ہیں تو مسجد کوفہ میں سجدہ کیا۔ علی کی حیات کی ابتدا، علی کی حیات کی انتہا سجدے پروردگار ہے، عبادت الہی ہے۔ عبادت الہی کو چھوڑنے کے بعد علی سے کوئی رشتہ استوار اور مستحکم نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلا مسئلہ ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے قابل توجہ ہے، اور میں نے شاید پہلی رجب کو یہ گزارش کی تھی کہ ہمارے